تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسٹارن تھرڈ سیمسٹر کے سبجیکٹ نرسنگ ریسرچ کا یونٹ نمبر 2، جو کہ ہمارے ساتھ ریسرچ پرابلم، پرپز، کویسچنز، ہائپوتھیسز اینڈ ریویو آف ریلیونٹ لٹریچر، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی کنسیپچول اور بہت ہی امپورٹنٹ یونٹ ہے آج کا جو لیکچر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس لیکچر میں آپ لوگوں کو وہ تمام باتیں، وہ تمام سوالات کے جوابات ملیں گے جس کے بیس پر ہم اپنی ریسرچ کو کرتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ریسرچ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایسی کیا وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ریسرچ کرنی پڑ جاتی ہے؟ تو ریسرچ پرابلم کیا ہے، کس مقصد کے لیے کرتے ہیں، ریسرچ میں کس طرح کے کویسچن جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، کس طرح کے ہائپوتھیسز جو ہے اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، اور جو پرابلم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پرابلم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پرابلم کے حوالے سے دوسرے جو پہلے لوگوں نے ریسرچز کیے ہوتے ہیں تو کس طرح سے اس کو ہم ریویو کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ سو آج کے لیکچرز کے آبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہم کیا کریں گے، ڈسکرائب کریں گے سورسز آف ریسرچ پرابلم۔ ریسرچ پرابلم کے ہمارے ساتھ جتنے بھی سورسز ہیں جس کے بیسس پر ہم کیا کرتے ہیں، ریسرچ پرابلمس کو ڈیفائن کرتے ہیں، جس بیس پر ہم ریسرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں اور ڈیوٹی کے دوران آپ کو کسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس پرابلم کا کوئی خاص سلوشن آپ کو اس ٹائم نظر نہیں آ رہا، تو وہ پرابلم جو ہے آپ کے لیے ایک فوکس پوائنٹ بن جاتی ہے، جس کی بیس پر پھر آپ جو ہے ہر وقت اس پرابلم کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں، مختلف چیزیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے میں اس پرابلم کو سالو کر سکتا ہوں، اس پرابلم کے پیچھے کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے ارائز ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اسی طرح سے ڈیفرینشیٹ دا ریسرچ پرابلم فرام دا ریسرچ پرپز، ریسرچ پرابلم اور ریسرچ پرپز کے درمیان کیا ڈفرنس ہے، اس پر ہم بات کریں گے اور اس فرق کو جو ہے ہم واضح کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فارمولیٹ اور ریسرچ پرابلم اینڈ پرپز فار اسٹڈی کے لیے ہمارے ساتھ جتنے بھی ریسرچ پرابلم ہوتے ہیں اور جو مقاصد ہوتے ہیں ہمارے ریسرچ کرنے کا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیسے فارمولیٹ کر سکتے ہیں، کیسے اپنی جو ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں، جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ریسرچ سے پہلے ہم ایک کائنڈلی اپنے مائکس میوٹ، ایک پروپوزل جو ہے ہم تیار کرتے ہیں ریسرچ سٹارٹ کرنے سے پہلے، جس میں ہم وہ تمام باتیں مینشن کرتے ہیں جو کہ ہم نے ریسرچ کے دوران کرنی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ ایک ریسرچ کرنے جا رہے ہیں تو ریسرچ کرنے کی کیا ضرورت آپ کو پڑ گئی، ایسی کیا چیزیں آپ نے دیکھی یا ایسا کیا پرابلم آپ نے فیس کیا جس کی وجہ سے آپ ریسرچ کرنے پر جو ہے مجبور ہوئے۔ اچھا جی، آپ یہ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں تو کس طریقے سے کریں گے، آیا آپ کی ریسرچ جو ہے یہ کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے یا کوانٹیٹیو ریسرچ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آپ اگر ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کی جو پاپولیشن ہوں گی، ٹھیک ہے، یا جو سیمپل ہے وہ کیسی سیمپل ہے، ٹھیک ہے، سیمپل آپ نے کیسے سلیکٹ کرنا ہے، رینڈملی سلیکٹ کرنا ہے یا ان رینڈملی سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کون سے ٹولز جو ہے آپ ریسرچ کے دوران یوز کریں گے، کہاں وزٹ کریں گے، ڈیٹا کلیکشن سورسز آپ کی کیا ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ پروپوزل میں مینشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب پروپوزل آپ کا ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ باقاعدہ طور پر اپنی ریسرچ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ پروپوزل جو ہے یہ اصل میں ایک پلاننگ چارٹ ہوتی ہے، پروپوزل کا مطلب ایک پلاننگ چارٹ کا ہوتا ہے، جس میں ریسرچ کرنے سے پہلے آپ اپنے جو سپروائزر ہے ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس پرابلم پر کام کرنا ہے، اس پرابلم کو میں اس طریقے سے سالو کروں گا، اس میں میں یہ چیزیں یوز کروں گا، ان جگہوں کو جو ہے میں وزٹ کروں گا، اتنی جو ہے میری ریسرچ کرنے پر جو ہے خرچہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے سپروائزر کو پہلے سے ہی بتاتے ہیں، اور
اس دوران اگر کوئی کمی پیشی ہو تو سپروائزر آپ کو گائیڈ کر لیتے ہیں اور آپ کے لیے جو ہے چیزوں کو آسان بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا ریسرچ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس لیکچرز میں، نرسنگ ریسرچ سبجیکٹ میں یہ ساری چیزیں آپ سیکھیں گے، اور پھر 4th سیمسٹر میں آپ اس کو پریکٹیکلی یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ڈسکس دا فارمولیشن آف ریسرچ آبجیکٹو اینڈ کوشچن۔ ریسرچ کے لیے آپ نے آبجیکٹو اور کوشچن کس طرح سے تیار کرنے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینشیٹ امنگ دا ڈفرنٹ ٹائپ آف ہائپوتھیسز، ہمارے ساتھ مختلف قسم کے جو ہائپوتھیسز ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح سے لٹریچر ریویو کسے کہتے ہیں، لٹریچر ریویو پر ہم بات کریں گے۔ اسپیسیفائی دا پروسیسز فار کنڈکٹنگ اے لٹریچر ریویو، لٹریچر ریویو کس طرح سے ہم کنڈکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیفائن کریں گے۔ اسی طرح سے یوٹیلائز اے ویرائٹی آف سورسز ان ڈیولپنگ اے لٹریچر ریویو، لٹریچر ریویو کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم جو مختلف قسم کے ریسورسز یا جو سورسز ہوتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں، اس سے ہیلپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریسرچ پرابلم کی۔ وٹ از ریسرچ پرابلم؟ ریسرچ پرابلم کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی سمپل کویسچن ہے۔ A research problem is questions that the researcher want to answer or problem that the researcher want to solve۔ بہت ہی سمپل ڈیفینیشن آپ کو یہاں پر مینشن کی گئی ہے۔ ریسرچ پرابلم سے کیا مراد ہے؟ ریسرچ پرابلم سے مراد یہ ہے کہ وہ کویسچنز، وہ مسائل جس کی وجہ سے ایک بندہ جو ہے وہ ریسرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ آپ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈیوٹی کے دوران آپ کو ایک مسئلہ جو ہے درپیش آیا جس کی وجہ سے آپ کی ساری جو کنسنٹریشن ہے اس مسئلے پر جو ہے وہ پڑ چکی ہے، اور آپ سارا دن جو ہے اس مسئلے کے بارے میں جو ہے سوچتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس مسئلے کے پیچھے کیا وجوہات ہے، کن وجوہات کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کیسے سالو کریں گے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم سمپل الفاظ میں ریسرچ پرابلم کہتے ہیں۔ ایسا کویسچن، ایسا سوال، ایسا مسئلہ جو کہ آپ کو کیا کرتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ کیا کرے، اس سوال کے جواب آپ ڈھونڈے، ٹھیک ہے، یا اس پرابلم کو جو ہے آپ سولو کرے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ریسرچ پرابلم کہتے ہیں، صحیح ہے۔ A situation or circumstances that require a solution to be described, explained or predicted. It is an unsatisfactory situation that want you to confront، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی اگزامپل دی کہ ایک پرابلم جو ہے آپ اس کو فیس کر رہے ہیں، بار بار آپ اس کو فیس کر رہے ہیں، تو یہ پرابلم آپ کو کیا کرتا ہے، یہ پرابلم آپ کو اپنے کنفرٹ جو کیا کہتے ہیں، جو کمفرٹ زون ہے اس سے کیا کرتا ہے، باہر نکالتا ہے اور آپ کو انکمفرٹیبل کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ انکمفرٹیبل ہوں گے، انسٹیبل ہوں گے، تو اس چیز کو جو ہے آپ اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ دوبارہ سے اپنے کمفرٹ زون میں آ جائے، اپنے اسٹیبل زون میں آ جائے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، سوچ بچار کریں گے، اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پرابلم کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو آپ ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس وجہ سے یہ پرابلم جو ہے پیدا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے، اس کو میں کیسے سالو کر سکتا ہوں۔ تو اس پر آپ کیا کرتے ہیں، باقاعدہ سے آپ ریسرچ کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، لٹریچر ریویو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مجھ سے پہلے لوگوں نے اس طرح کی پرابلم کو کیسے سالو کیا ہے اور میں کیسے بہتر طریقے سے اس کو سالو کر سکتا ہوں، ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہوں، لوگوں کی جو کنفیوژن ہے اس کو میں کیسے کلیئر کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح کے جو سچویشن یا حالات ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں سلوشن حل کی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسا سلوشن جس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں، اس پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ریسرچ پرابلم کہتے ہیں۔ A research problem is an area of concern where there is a gap in the knowledge
बेस नीडेड फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इसी तरह से रिसर्च प्रॉब्लम जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारे जो हमारे पास जो नॉलेज होती है, तो हमारी नॉलेज में कहीं ना कहीं जगह पर किसी किस्म की कमी रह चुकी होती है, जिसकी वजह से हमें उस प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं होता। तो जब हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, एक प्रॉब्लम बन जाती है। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हमें नॉलेज जो है वो गेन करना पड़ता है, हमें स्टडी करनी पड़ती है, या हमें प्रैक्टिसेस जो है उसको इम्प्रूव करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे फिर प्रॉब्लम क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। So a research problem is significant when it has the potential to generate or refine knowledge or influence nursing practice or both, ठीक है। इसी तरह से रिसर्च प्रॉब्लम जो है ये हमारे लिए तभी फ़ायदा मंद होंगे जब इस प्रॉब्लम में इतनी पोटेंशियल हो, इस प्रॉब्लम में इतनी शिद्दत हो कि जब हम इस पर काम करना शुरू करें तो इसकी वजह से हमारी जो नॉलेज है उसमें भी क्या आ जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए, वो भी इन्हांस हो जाए, और इसके साथ साथ हमारी जो प्रैक्टिसेस है, हमारी जो एक्सपीरियंस है वो भी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। तो इस तरह के रिसर्च प्रॉब्लम जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम जो कि हमें ज़्यादा फ़ायदा के बजाय जो है नुकसान देता है, तो ऐसे प्रॉब्लम हमारे लिए फिर सिग्निफिकेंट नहीं होते, फ़ायदेमंद नहीं होते। क्लियर है ये? जी सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कहते हैं कि अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ एन इशू और अ कंसर्न दैट एन इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर प्रेजेंट एंड जस्टिफाई इन अ रिसर्च स्टडी, ठीक है। वही बात है जो कि मुख्तलिफ लोगों ने इसको मुख्तलिफ डिफ़ाइन किया है। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम ये वो इशू होता है, ठीक है, या वो सिचुएशन होती है जिसमें इन्वेस्टिगेटर या जो रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और उसको जो है अपनी रिसर्च स्टडी के ज़रिए इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को जो है समझाने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम जो है ये रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब इस पर हमें रिसर्च करनी चाहिए या नहीं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ये हमारे लिए पहला स्टेप होता है। पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि आया इस पर हम मज़ीद स्टडी करके इससे हम मज़ीद नई इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं या नहीं, या हमारे पास जो मौजूदा इंफॉर्मेशन है इसको मज़ीद हम एडवांस बना सकते हैं या नहीं, अगर इस प्रॉब्लम पर हम काम करें। तो इसको आइडेंटिफाई करना ये सबसे पहला काम होता है हमारा। Generally, a broad area is selected and then it is narrowed down to a specific one sentence statement of the problem, ठीक है। मतलब ये है कि आम तौर पर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को लेते हैं, ठीक है। आम तौर पर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन लेते हैं और फिर पॉपुलेशन से जो है हम क्या करते हैं, स्पेसिफिसिटी की तरफ आते हैं, मतलब सैम्पल्स की तरफ आते हैं। सो एक लार्ज एरिया हम सेलेक्ट करते हैं और उस लार्ज एरिया में से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट जो है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और फिर उस छोटे से पार्ट को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और उसको स्टडी करते हुए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और फिर इसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट को हम ओवरऑल पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम केपीके की एग्जांपल लें तो केपीके ये हमारे साथ क्या है, पॉपुलेशन है, पूरी क्या है, पूरी पॉपुलेशन है। अब इस केपीके में से मैं एक छोटा सा हिस्सा लेता हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये पूरा केपीके है, इसमें से जो है मैंने ये वाला पार्ट जो है ले लिया, ठीक है। ये मेरे साथ क्या है, ये मेरे साथ पिशावर है। तो पिशावर को मैं स्टडी
اسٹڈی کرتا ہوں تو اسٹڈی کے دوران مجھے پشاور میں جو ہے بے روزگاری یہ ایک پرابلم جو ہے نظر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو پرابلم وہ مجھے نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں جا رہی، بہت زیادہ جو ہے ایجوکیشن سسٹم میں مسائل درپیش ہیں۔ تو یہ کچھ پرابلم ہے، تو ان پرابلمس کو پھر میں کیا کروں گا، اوور آل کے پی کے کی پاپولیشن پر اپلائی کروں گا کہ اگر پشاور میں یہ مسئلے ہیں تو اوور آل کے پی کے میں جو ہے کتنے پرسنٹ جو ہے یہ پرابلم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پھر میں اسپیسیفک سے دوبارہ کیا کرتا ہوں، جنرل کی طرف جو ہے لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہو گیا پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا۔ مزید آگے بڑھیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے۔ ویئر ڈو آئیڈیاز فار ریسرچ پرابلم کم فرام؟ اچھا جی، ریسرچ پرابلم کے لیے آئیڈیاز جو ہے یہ کہاں سے آتے ہیں ہمارے مائنڈز میں، ٹھیک ہے۔ سو دا کامن سورسز آف ریسرچ پرابلم آر، سو ریسرچ پرابلم کے ہمارے ساتھ جو کامن سورسز ہے جہاں سے ہمیں ان پرابلمس کے بارے میں جو ہے خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پرابلمس کو جو ہے ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، ریکوگنائز کر لیتے ہیں۔ تو اس میں پہلے نمبر پر ہمارا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ ہم ذاتی طور پر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ دوبارہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ وہی ایگزامپل ہے کہ آپ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں اور ہاسپٹل میں آپ کوئی ایسی سی ان یوزول چیز دیکھ لیتے ہیں، انجانی سی چیز دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کا سارا توجہ جو ہے اس چیز کی طرف جو ہے وہ مخصوص ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ پھر اس پر سوچ بچار کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کیوں پیدا ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس کو میں کیسے حل کر سکتا ہوں۔ تو آپ بذاتی خود اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، پرسنل ایکسپیرینس۔ سو پرسنلی آپ ایک چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو اس سے آپ کے مائنڈ میں جو ہے آئیڈیاز آ جاتے ہیں اس پرابلمس کے حوالے سے۔ اسی طرح سے پریکٹیکل ایکسپیرینس، آپ کوئی کام جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کام کرنے کے دوران آپ ایک ایسی مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہی سوچ جو ہے آپ کو پھر کیا کرتی ہے، ایک پرابلم جو ہے وہ دکھاتی ہے کہ یہ پرابلم ہے، اور اس پرابلم کی وجہ سے جو ہے آپ اپنے کام کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس پرابلم کو پہلے سالو کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے پرسنل ایکسپیرینس، دوسری پریکٹیکل ایکسپیرینس، آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور کام کرنے کے دوران آپ کو کوئی دشواری درپیش آ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کے مائنڈ میں جو ہے آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کریٹیکل اپریزل آف لٹریچر، آپ کسی دوسرے بندے کی جو ہے اسٹڈی کو کیا کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، ریسرچ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پر آپ کیا کر رہے ہیں، کریٹیکلی اس پر آپ سوچ بچار کر رہے ہیں، اس پر آپ تھنکنگ کر رہے ہیں۔ تو ایک ریسرچر جو ہے انہوں نے اپنی بات جو ہے اپنی سوچ خیالات کے مطابق جو ہے کی ہوں گی، اور آپ جب ان کے خیالات کو پڑھتے ہیں تو ان کے خیالات کو پڑھتے پڑھتے آپ کے مائنڈ میں دوسری باتیں جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے مائنڈ میں جو ہے ان پرابلم کے حوالے سے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پریویس ریسرچ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے لوگوں نے جو ریسرچز کی ہے ان کے ریسرچز کی جب آپ ریویو کرتے ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پرابلم کو ان ریسرچر نے جو ہے اس طرح سے حل کیا تھا، تو آپ کے مائنڈ میں بھی جو ہے ان پرابلم کے حوالے سے مختلف خیالات جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایگزسٹنگ تھیوریز، اسی طرح سے جو موجودہ تھیوریز ہوتی ہیں تو آپ ان موجودہ تھیوریز کو اسٹڈی کرتے ہوئے آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز آ جاتے ہیں۔ انسٹیٹیوشن ہو گئے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایکسپوجر ٹو فیلڈ سچویشن، آپ کسی خاص ماحول کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپوز ہوئے ہیں، آپ کسی خاص سچویشن کو کیا کر رہے ہیں، فیس کر رہے، تو اس سے آپ کے مائنڈ میں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کنسلٹیشن ود ایکسپرٹ، آپ ایکسپرٹ لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے پرابلم کو کیا کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ڈسکشن کے دوران آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ سورسز ہے جس کی وجہ سے آپ کے مائنڈ میں ریسرچ پرابلم کے حوالے سے آئیڈیاز جنم لینے لگتی ہے۔ کلیئر ہے؟
क्लियर है सर। वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो पर्सनल एक्सपीरियंस का जैसे कि मैंने आपको बताया कि डे टू डे एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर सर्व एज अ गुड सोर्स ऑफ आइडियाज़ टू फार्मूलेट रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, रिसर्चर जो है वो दिन ब दिन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो दिन ब दिन एक्सपीरियंस करते करते उनके माइंड में बहुत सारे अच्छे ख्यालात जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से जन्म लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो दूसरी सोर्स है, ठीक है, आइडियाज़ के आने का, वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड नर्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मतलब यह है कि क्लिनिकली जब नर्सिस चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो इससे नर्सिस को जो है बहुत सारे मौके मिलते हैं। एम्पल अपॉर्चुनिटीज से मुराद ये है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नर्सिस को जो है मुहैया होती है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो दिस सर्व एज अ सोर्स फॉर आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम। सो ये जो है एक सोर्स के तौर पर काम करती है मुख्तलिफ रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, इसी तरह से क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर, व्हेन वन लुक एट बुक आर्टिकल समरीज ऑफ क्लिनिकल इश्यूज रिगार्डिंग आवर इंटरेस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चंस में अराइजेस। जाहिर बात है, जब आप किताबें पढ़ते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लोगों के जो है समरीज क्लिनिकल इश्यूज़ के हवाले से पढ़ते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है आपके माइंड में बहुत सारे सवालात जो है वो जन्म लेने लगते हैं। सो दीज में स्ट्राइक the reader mind by stimulating imagination and directly the additional research needed। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पढ़ने वाले होते हैं उनके माइंड में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ख़्यालात जो है वो जन्म लेने लगते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तस्वीर जो है उनके माइंड में बनना शुरू हो जाते हैं, और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से वो पढ़ने वाला जो है वो रिसर्च करने पर क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है। ये देखने के लिए कि आया इस बुक में जो बात की गई है, आया ये बात बिल्कुल इसी तरह से ठीक है, या इस मुसन्निफ ने जो है अपने आप से एक बात जो है यहाँ पर बयान की है। ठीक है, तो रीडिंग अ बुक आर्टिकल्स एंड समरीज ये रिसर्चर्स को क्या करती है, ये रीडर्स को जो है स्टिमुलेट करती है कि वो क्या करे, वो इन चीज़ों पर, इन बातों पर रिसर्च करे, इन बातों को जो है देखे कि आया ये सच है या नहीं। इसी तरह से प्रीवियस रिसर्चेस हो गए। सो अ बॉडी ऑफ नॉलेज इज डेवलप्ड on a sound research finding, usually at the end of the research problem are suggested based on the shortcoming of the previous research, these could be investigated। ठीक है, सो प्रीवियस रिसर्चेस को आप क्या करते हैं, उसको आप रिव्यू करते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम मेंशन किए गए होते हैं तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में आप स्टडी करते हैं, तो आपके माइंड में उन प्रॉब्लम्स के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के ख़्यालात जन्म लेने लगते हैं, और इसी तरह से फिर उन्हीं ख़्यालात के बेस पर आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जिस्टिंग थीरीज रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ थीरी डेवलपमेंट एंड थीरी टेस्टिंग। ठीक है, रिसर्च क्या है, रिसर्च ये हमारे साथ एक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी थीरीज होते हैं, जितने भी हमारे साथ हाइपोथेसिस होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं, ये जानने के लिए कि आया जो हाइपोथेसिस पेश किया गया है, जो स्टेटमेंट जो है बताई गई है, तो आया वो बात हकीकत में ही बिल्कुल वैसी है जैसे कि बताई गई है या उससे मुख्तलिफ है। तो एग्जिस्टिंग थीरीज जो है ये हम क्या करते हैं, इस पर हम रिसर्च करते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि आया हमारे पास थीरीज में जो बातें की गई है वो सच है या नहीं। फिर इसी तरह से वेयर डू आइडियाज फॉर रिसर्च प्रॉब्लम कम फ्रॉम। ठीक है, सो इफ एन एग्जिस्टिंग थ्योरी इज यूज्ड in developing a researchable problem, ठीक है, a specific statement from theory must be isolated। सो अगर आप एग्जिस्टिंग थ्योरी के बेस पर क्या करते हैं,
ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ نے ان تھیوریز میں جو خاص اسٹیٹمنٹ بتائی گئی ہوتی ہے، جو خاص اسٹیٹمنٹ بتائی گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کے حوالے سے، تو اس اسٹیٹمنٹ پر آپ نے سوچ بچار کرنی ہوگی، اور اس اسٹیٹمنٹ کو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہوگا، ٹیسٹ کرنا ہوگا، اور جاننا ہوگا کہ ریسرچ میں اگر یہ بات سوری تھیوری میں اگر یہ بات بتائی گئی ہے تو اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ جیسے کہ فلورنس نائٹنگل نے بتایا تھا کہ اگر آپ اپنے پیشنٹ کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کو ان کی نیڈ کے مطابق انوائرمنٹ پرووائڈ کرے، جیسے ان کی باڈی کو انوائرمنٹ کی ضرورت ہو وہی انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ کرے، تبھی ان کی ہیلتھ سٹیٹس کیا ہوں گی، امپروو ہوں گی، بہتری کی طرف آئیں گی۔ تو انہوں نے اسی تھیوری کو جو ہے کرامین وار کے دوران کیا پیشنٹ پر پریکٹیکلی اپلائی کیا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جو ڈیتھ ریشو تھا جو کہ پہلے 48% تھا، 48% سے وہ ڈاؤن ہو کر 2% تک آ گیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کی تھی، انہوں نے اپنی ایک اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ کو ٹیسٹ کیا تھا، اس پر ریسرچ ایکسپیریمنٹ کیے تھے، جس سے ان کی بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی۔ Generally, a part or parts of theory are subjected to testing in a clinical situation۔ وہی بات ہے کہ تھیوری کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس پر ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں۔ The testing of a theory is needed, therefore they serve as a good source of research problem۔ So اسی طرح سے تھیوری کے جو پارٹس ہوتے ہیں اس پر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ویری گڈ سورس ہے کس چیز کا، ریسرچ پرابلم کا، ٹھیک ہے۔ انسٹیٹیوشن ہو گئے، سو انسٹیٹیوشن آر کنسیڈر گڈ سورس آف نالج ایز ویل ایز سورس ٹو فائنڈ نیو ریسرچ پرابلم۔ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی گڈ سورس ہے نالج کے۔ مختلف انسٹیٹیوشن سے ہم بہت زیادہ مقدار میں کیا کرتے ہیں، نالج حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لرننگ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں نئے نئے ریسرچ پرابلم جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی اپرچونیٹیز جو ہے وہ انسٹیٹیوشن سے مل سکتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ کلیئر ہے سر۔ کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ نہیں سر۔ اوکے جی، ویری گڈ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، ایکسپوجر ٹو فیلڈ سچویشن۔ So during field exposure, researchers get a variety of experiences which may provide plenty of ideas to formulate research problems۔ ظاہری بات ہے جب آپ ایک سچویشن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس دوران آپ کے مائنڈ میں بہت مختلف قسم کے خیالات جو ہے وہ جنم لے رہے ہوتے ہیں، وہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آپ کے لیے ایک ویری گڈ سورس ہوتا ہے ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا، ٹھیک ہے۔ سو کنسلٹیشن ود ایکسپرٹ کا، آپ اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ جب کنسلٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ کیا کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ کے دوران آپ کیا کرتے ہیں، پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ویری گڈ سورس ہے کس چیز کا، ریسرچ پرابلم کے حوالے سے مختلف قسم کے جو آئیڈیاز ہے اس کو کریٹ کرنے کا۔ سو ایکسپرٹس آر بلیو ٹو ہیو ساؤنڈ ایکسپیرئنس آف دیئر ریسپیکٹو فیلڈ وچ میں سجسٹ اے سگنیفیکنٹ پرابلم ٹو بی اسٹڈی۔ مثال کے طور پر آپ پوسٹ آر این کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، میں بی ایس این کا اسٹوڈنٹ ہوں، بی ایس این میں نے کور کیا ہے، ٹھیک ہے، کمپلیٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے 3 ایئر ایکسپیرینس ہے اسٹڈی کے حوالے سے، ٹیچنگ کے حوالے سے۔ سو اگر آپ مجھ سے کیا کرتے ہیں، آپ مجھ سے سبجیکٹ کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ سر کون سا یونٹ جو ہے آپ کے خیال سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے فائنل ایگزام کے لیے، تو میں اپنے ایکسپیرینس کے بیس پر جو ہے آپ لوگوں کو وہ یونٹ کیا کروں گا، سجیسٹ کروں گا۔ تو میں نے جتنا بھی ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، میں نے جتنا بھی چیزوں کو دیکھا ہوتا ہے، تو انہی ایکسپیرینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو کیا کروں گا، سجیشن دوں گا۔ سو میرے سجیشن کی جو پروبیبلٹی ہوں گی، جو ٹھیک ہونے کے چانسز ہوں گے، وہ کتنے ہوں گے، وہ 70 to 80% ہوں گے۔ سو اس پر اگر آپ کیا کریں گے، اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو بہت زیادہ جو ہے چانسز ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو گولز ہے، اپنے جو آبجیکٹیو ہے اس کو اچیو کر لے۔ تو بالکل اسی طرح سے جب ہم ایکسپرٹس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کنسلٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر
کسی بھی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو اور آپ کا اس فیلڈ کے ساتھ جو ہے دلچسپی ہو یا آپ بھی اسی فیلڈ میں ہو، تو اپنے فیلڈ کے جو مہارت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جب آپ کیا کرتے ہیں اپنے پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ان ایکسپیرینس لوگ ہیں ان سے اگر آپ کیا کرتے ہیں سجیشن لیتے ہیں، ان سے آپ مشورہ کرتے ہیں، تو ایک تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مس گائیڈنس کا شکار ہوں گے۔ سو آپ جو ہے دونوں طرف سے نقصان اٹھانے کا آپ کو بہت زیادہ خدشہ ہوگا۔ In addition, expert may help in finding a current problem of discipline to be solved which may serve as a basis for formulation of research problems۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے جو کرنٹ پرابلم ہوتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ جو ہے کہاں سے جو ہے یہ پیدا ہوا ہے، کہاں سے یہ مسئلہ جو ہے اس کی شروعات ہوئی ہے، تو وہ بھی آپ کو مینشن کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مسئلے کو آپ کیسے افیکٹو طریقے سے سالو کر سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک ایکسپرٹ جو ہے وہ آپ کو کیا کرتا ہے اپنے ایکسپیرینس کے بیس پر بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے کلینکل ایکسپیرینس ہو گئی، ٹھیک ہے، کلینکل ایکسپیرینس ہو گئی، صحیح ہے۔ اسی طرح سے پبلش اسٹڈی ہو گئی، کلینکل نرسنگ پریکٹس ہو گئے، صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریسرچر اینڈ پیئر انٹریکشن ہو گئی، نرسنگ لٹریچر ہو گئی، یہ سارے جو ہے آپ کے پاس سورسز ہے جس سے آپ جو ہے مختلف ریسرچ پرابلم کے حوالے سے آئیڈیاز جو ہے لے سکتے ہیں اور اپنے جو پرابلم ہے اس کو آپ سالو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو ابھی ایک ایگزامپل دوں، انشاءاللہ جب آپ 4th سیمسٹر میں ریسرچ کریں گے تو ریسرچ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے ایک ویب سائٹ ہے جس کو ہم گوگل اسکالر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گوگل اسکالر میں آپ کو مختلف اسکالرس کے کیا ملیں گے، ریسرچ ملیں گے، آرٹیکل ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان آرٹیکلس کو، ان ریسرچز کو آپ اپنے ٹاپک کے حوالے سے کیا کریں گے، سرچ کر کے آپ کو آپ کے ٹاپک کے مطابق بہت سارے ریسرچز جو ہے وہ ملیں گے۔ تو اس کو جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پرابلم جو ہے آخر کیا پرابلم ہے، اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اس ریسرچر نے کیا کیا تھا، کس طرح سے اس نے اس پرابلم کو سالو کیا تھا، ان کی اسٹڈی ڈیزائن کیسی تھی، کوہارٹ اسٹڈی تھی یا کیس کنٹرول اسٹڈی تھی یا قاضائے ایکسپیریمنٹل اسٹڈی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو ان ریسرچز کو اسٹڈی کرنے کے دوران جو ہے پتہ چلے گا۔ پھر آپ وہاں سے آپ کے مائنڈ میں جو ہے مختلف آئیڈیاز آئیں گے اور اسی آئیڈیاز کے بیس پر پھر آپ اپنے ریسرچ کو کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ آسان ہوں گی اور بہت زیادہ آپ لوگ اس کو انجوائے کریں گے۔ The sources for research problem clinical experience already میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ ہمارے ساتھ کیا چیز ہے۔ If you are an experienced or have a long experience of learning skills or observing existing nursing practices, you will probably have to deal with many problems in imperfections, inconsistencies, puzzles or some species۔ کہتے ہیں کہ آپ کی اگر آپ ایک ایکسپیرینس پرسن ہے یا آپ کا جو لرننگ سکل ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ بہت لمبے عرصے سے جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہیں، چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا نرسنگ پریکٹسز جو ہے بہت لمبے عرصے سے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی ٹائم پیریڈ آپ نے گزارا ہے تو اس ٹائم پیریڈ کے دوران آپ نے بہت سارے پرابلم جو ہے وہ فیس کیے ہوں گے، بہت سارے مسٹیکس جو ہے آپ سے ہو چکے ہوں گے، بہت جگہ پر جو ہے آپ انکنسسٹنسی کا شکار ہوئے ہوں گے، تذبذب کا شکار ہوئے ہوں گے۔ تو انہی پرابلم سے آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو نکالا تھا، کس طرح سے آپ نے اپنی جو خامیاں ہے اس کو آپ نے جو ہے خوبیوں میں بدل ڈالی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی جب آپ اس کو اسٹڈی کریں گے یا دوسرے لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ جو ہے پریکٹسز کر رہے ہیں، آپ کی ایکسپیرینس جو ہے مجھ سے زیادہ ہے، تو اب اگر میں آپ سے کیا کرتا ہوں، نالج گین کرتا ہوں، آپ لوگوں نے جتنے پرابلم فیس کیے ہیں ان کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، تو مجھے جو ہے پھر نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں وہ پرابلم میں بھی فیس کروں جو کہ آپ لوگوں نے فیس کیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔
کیوں؟ کیونکہ آلریڈی آپ لوگوں نے مجھے ان پرابلم سے آگاہ کیا ہے، ان پرابلم سے باہر نکلنے کا طریقہ بتایا ہے، تو پھر میں ان پرابلمس کو فیس نہیں کر سکوں گا، بلکہ میں آلریڈی سے پہلے سے ہی جو ہے تیار ہوں گا ان تمام چیزوں کے لیے۔ Through your communication with patient and your professional experience, you can find areas where knowledge is lacking and the answer needed to be found. اسی طرح سے جب ہم اپنے پیشنٹ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب ہماری انٹریکشن ہوتی ہے، تو اس انٹریکشن کے دوران جو ہے ہم بہت سارا ڈیٹا ان سے کلیکٹ کر لیتے ہیں، جس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کس جگہ پر جو ہے کمی ہے، جس کے لیے ہم نے اپنے پیشنٹ کو کیئر دینی ہے اور اس کمی کو پورا کر کے ان کو جو ہے ہیلدی لائف سٹائل جو ہے دینی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اس طریقے سے کیا کرتی ہے، مدد دیتی ہے۔ کلیئر ہے؟ کلیئر ہے سر۔ اوکے، ویری گڈ۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں دا سورسز فار ریسرچ پرابلم۔ ریسرچ پرابلم کے لیے ہمارے ساتھ جو سورسز ہے، جس کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ریسرچ پرابلم کے حوالے سے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، اور پہلے لوگوں نے اس پرابلم پر جو کام کیا ہوتا ہے، جو اسٹڈی کی ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ سو پبلش اسٹڈی، پبلش اسٹڈی سے مراد یہ ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں نے جو ریسرچز کیے ہوتے ہیں پرابلمس پر، تو اس کو اسٹڈی کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، السلام علیکم۔ پبلش اسٹڈی۔ جی وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے میری آپ اسٹوڈنٹس کو؟ جی سر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب ہم بات کریں گے سورسز فار ریسرچ پرابلم۔ ریسرچ پرابلم کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو ڈفرینٹ سورسز ہے جس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس پبلش اسٹڈی آ جاتی ہے۔ پبلش اسٹڈی سے مراد یہ ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں نے جو ریسرچز کیے ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے پیپرز کو پبلش کیے ہوتے ہیں، تو اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں ایک بہت اچھا خاصا آئیڈیا جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے پرابلم کو جو ہے سالو کرنے ہیں، کس طریقے سے ہم نے ٹولز کو یوز کرنا ہے، اور کیسے ہم نے جو ہے ان پرابلمس کا حل جو ہے وہ نکالنا ہے۔ سو ان اے پبلش اسٹڈی دا ریسرچ پرابلم، پبلش اسٹڈی میں ہم ریسرچ پرابلم کی جو پبلش اسٹڈی ہوتی ہے اس پہ ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، آئیڈینٹیفائز ان ایریاز آف کنسرن فار پاپولیشن، ٹھیک ہے، ہمارے جو چیزیں ہمیں درکار ہوتی ہے یا جس مقصد کے لیے ہم پرابلم یا ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پرابلمس کو ہم کیا کرتے ہیں، ان پبلش اسٹڈی میں اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انڈیکیٹ دا سگنیفیکنسز یا سگنیفیکنسز آف دا پرابلم، ٹھیک ہے، جو پرابلم ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس پرابلم کی کیا امپورٹنس ہے، اس پرابلم کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف پبلشز یا جو پبلش پیپرز ہوتے ہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پرووائڈ اے بیک گراؤنڈ فار دا پرابلم کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تو اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے، اس بیک گراؤنڈ سے آئیڈیا حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، مختلف لوگوں کے جو ریسرچ پیپر جو پبلش ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آؤٹ لائن دا نیڈ فار ایڈیشنل اسٹڈی ان دا پرابلم، ایک ایسا پرابلم جس پر آلریڈی ہزاروں لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے، ریسرچ کیا ہوتا ہے، تو ان ہزار لوگوں کے بعد ہم اس پرابلم پر ریسرچ کر رہے ہیں، تو ایسی کیا وجہ پیش آئے جس کی وجہ سے ہزار کے بعد اب 1001 مطلب ہم جو ہے 1001 نمبر پر آتے ہیں، تو ہم بھی اسی پرابلم پر ریسرچ کرتے ہیں۔ تو ریسرچ کرنے سے ہمیں ایسی کیا نئی بات جو ہے وہ ملنے کو ملیں گی جو کہ پہلے 1000 لوگوں نے جو ہے وہ بیان نہیں کی تھی، تو اس کو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسی پرابلم پر ہمیں ریسرچ کیوں کرنی چاہیے اور کیوں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں مدد دیتی ہے۔ کہاں سے یہ مدد ہمیں ملتی ہے؟ مختلف لوگوں کے جو ریسرچز ہوتے ہیں اس
جو انہوں نے پبلش کیے ہوتے ہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہمیں ان چیزوں یا ان سوالات کے جوابات جو ہے ملتے ہیں. اسی طرح سے کلینکل نرسنگ پریکٹس آ جاتا ہے. سو پرابلم کین ایوولو فرام کلینکل آبزرویشن سچ ایز watching the behavior of a patient and family in crisis and wondering that intervention a nurse might use to improve the family coping skills. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کلینکلی ایک کام کر رہے ہیں اور آپ کلینکل ٹائم پیریڈ کے دوران پیشنٹ کو دیکھتے ہیں، ان کے فیملی ممبرس کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک سخت حالت سے جو ہے گزر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس دوران جو ہے آپ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دوران آپ دیکھتے ہیں کہ نرسز جو ہے ان کو ایسے کیا کیئر دے جس کی وجہ سے ان کا یہ مسئلہ جو ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے اور یہ مسئلہ جو ہے ان پیشنٹ کے لیے اور ان کے فیملی کے لیے کیا ہو جائے، مینیجیبل ہو جائے، کوپیبل ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کو وہ آسانی سے کیا کرے، کوپ کرے، برداشت کرے. تو یہ ہمیں کیا ملتی ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک سورس ہے ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا. Researcher and peer interaction. Experienced researchers serve as a mentor and share their knowledge with novice researchers. The identification of research topic and formulation of problem. ہمارے ساتھ جو ایکسپیرینس ریسرچر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کام جو ہے یہ ایک مینٹور کے طور پر رول پلے کرتے ہیں اور اپنے انڈر جو جونیئر ریسرچر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنی ایکسپیرینس یا نالج کو شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو جو ہے گائیڈ کرتے ہیں، ان کے لیے ریسرچ ٹاپک جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. مختلف ریسرچ پرابلم جو ہے ان کے لیے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کو ان پرابلم پر جو ہے کام کرنی چاہیے یا ان ٹاپکس پر جو ہے آپ لوگوں کو ریسرچ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے آپ لوگ گین کر سکے، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جو ہے اپنے آبجیکٹیوز کو جو ہے وہ اچیو کرے. جتنی آپ کے پاس ایک پرابلم کیا ہوگی، ریئر پرابلم ہوگی، اور ریئر پرابلم پر جب آپ ریسرچ کریں گے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ پرابلم ریئر ہوتا ہے، اس پر اتنا زیادہ لوگوں نے کام نہیں کیا ہوتا. تو ریئر پرابلم پر جب آپ ریسرچ کریں گے آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملے گی، نئی انفارمیشن جو ہے آپ کیا کریں گے، گین کریں گے، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آپ کی ریسرچ کے جو گولز ہے، جو مقاصد ہے، وہ بھی اس کے بھی پورا ہونے کے چانسز کیا ہوں گے، زیادہ سے زیادہ ہوں گے. کلیئر ہے؟ اسی طرح سے نرسنگ لٹریچر ریویو ہے، تو ریویوئنگ ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز، ریسرچ جرنل اینڈ تھیسز اینڈ ڈیزرٹیشن. ریویوئنگ دا لٹریچر از اے وے ٹو آئیڈینٹیفائی اے اسٹڈی ٹو ریپلیکیٹ بیکاز اٹ. ٹھیک ہے. وہی بات ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، مختلف لوگوں کے جو لٹریچر ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، جس میں آپ کے پاس مختلف ریسرچ جرنل آ جاتے ہیں، تھیسس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو اسٹڈی کرنے سے بھی ہمیں کیا ملتا ہے، ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ لوگوں نے مختلف پرابلم کو کیسے سالو کیا ہے، کیسے اس کو ڈیفائن کیا ہے، ہینڈل کیا ہے، کون سے ٹول انہوں نے یوز کیے ہیں. تو اس سے بھی ہمیں ایک بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے کیونکہ یہ ہمیں کیا کرتا ہے، اسٹیبلش دا کریڈیبلٹی آف دا فائنڈنگ. یہ ہمیں ان پرابلم کی کریڈیبلٹی کے بارے میں بتاتی ہے جن پر ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، کہ جو پرابلم ہم ڈیفائن کر رہے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہیں یہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. تو اس کو کہتے ہیں کریڈیبلٹی. ایکسٹینڈز دا جنرلائزیبلٹی آف دا فائنڈنگ. اسی طرح سے یہ ہمیں جو ہم فائنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی جنرلائزیبلٹی کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ اس پرابلم کو ہم کس حد تک سالو کر سکتے ہیں اور کس حد تک جو ہے ہم باقی آبادی پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرووائڈ سپورٹ فار تھیوری ڈیولپمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ مدد دیتی ہے جب ہم نالج گین کرتے ہیں. تھیوری کس بیس پر بنتی ہے؟ تھیوری نالج کے بیس پر بنتی ہے. ٹھیک ہے. اسٹیٹمنٹ کے بیس پر بنتی ہے، انفارمیشن کے بیس پر بنتی ہے. تو آپ کے پاس جب نالج آئیں گی، آپ کے پاس جب ایکسپیرینس آئے گا، آپ کے پاس جب اسکل آئیں گے، ایکسپیریمنٹ سے آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا، تو اس کے بیس پر آپ بہتر طریقے سے تھیریز جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں گے. تو لٹریچر ریویو جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ریسرچ پرابلم کے لیے ایز اے سورس کے طور پر.
इसी तरह से आइडियाज़ फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफन कम फ्राम रीडिंग द नर्सिंग लिटरेचर्स को रीड करते हुए मुख्तलिफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे माइंड में जो है आइडियाज़ आ सकते हैं. बिगिनिंग नर्स रिसर्चर्स कैन प्रॉफिट फ्राम रेगुलरली रीडिंग नर्सिंग जर्नल, क्लिनिकल स्पेशलिटी जर्नल्स और रिसर्च जर्नल सच एज नर्सिंग रिसर्च और द वेस्टर्न जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च. ठीक है. इसी तरह से जो रिसर्च बिगनर्स होते हैं, जो स्टार्ट वाले रिसर्चर्स होते हैं, तो अगर ये लोग रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ रिसर्चर्स के जर्नल, नर्सिंग जर्नल, क्लिनिकल स्पेशलिटी जर्नल या रिसर्च जर्नल, इन चीज़ों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इससे इनको क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा. Published research report may suggest problem areas indirectly by stimulating the imagination and directly by specifying further areas in need of investigation. ठीक है. रिसर्च रिपोर्ट से जो है ये पता चला है कि जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, इनडायरेक्टली स्टडी करते हैं, या आप जो है स्पेसिफिकली एक सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं, तो डायरेक्टली फेस करने से या किसी प्रॉब्लम को स्टडी करने से उसको आप फेस नहीं कर रहे, बल्कि दूसरे लोगों का बताया हुआ हाल जो है उसको आप पढ़ रहे हैं, तो इससे आपके माइंड में ख़ास तरह के ख़्यालात, ख़ास तरह के तस्वीर जो है वो क्या होते हैं, बनते हैं, जिससे आपको मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है. ठीक है. तो ये वो तमाम सोर्सेज है जिसके ज़रिए हम रिसर्च प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं और लोगों को जो है उन प्रॉब्लम के बारे में समझा सकते हैं. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है. उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी. अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.